أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه من والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جی مجھے علم ہے آج کل کے حوالے سے آج گفتگو کرتے ہیں. جی جو ریگولر درس جاری ہے انشاءاللہ وہ اسی طرح جاری ہوگا. تو یہ جو اس وقت مسلمان غیر مسلمان سب ایک ہی مل کے ایک ایسا رستہ اختیار کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہے. اللہ مالک کا حکم ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ تمہیں منع کرتا ہے فحاشی سے، منکرات یعنی اللہ اپنی نافرمانی سے، والبغی اور سرکشی سے. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان جو ہے الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان جو ہے یہ تمہیں فقر کی باتیں کرتا ہے اور فحاشی کی طرف لاتا ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. پہلے انسان کو دنیا میں بھیجا تو انہیں بھی فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اسے قبول کرے گا نہ بدبخت ہوگا اور نہ گمراہی اس کا مقدر بنے گی. آج تک بلکہ قیامت تک اللہ کا قانون یہی ہے. اللہ انسانوں کو پاکیزگی اور طہارت کا درس دیتا ہے. اس کے برعکس شیطان کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ فحاشی، بے حیائی، بدکاری جو ہے انسانوں میں پھیلے، کیونکہ شیطان کی فطرت اور سرشت ہی بدی پہ ہے. اللہ رب العزت کسی کو ایسا بناتا تو نہیں، لیکن جو کوئی بھی ہے مخلوق میں سے اپنے کردار کی وجہ سے پھر ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو برائی کرنے والا ہے نیکی کے نقش مٹ جاتے ہیں. اسے ہر برائی کا کام اچھا لگتا ہے اور آسان، اور شیطان کا مقصد ہی انسانوں کو تباہ کرنا ہے. کیونکہ اس نے اللہ رب العزت نے جب اسے کہا تھا نا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آج کے بعد میرے دربار سے ذلیل ہو کے نکل جاؤ. تو پھر اس نے کہا تھا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے. کیا کرے گا؟ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، پھر میری بات حق ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ بھی حق ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیری بات مانے گا میں تمہیں اور اس دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، العیاذ باللہ. تو شیطان جس طرح شیطان ہے اس طرح اس کی ذریت بھی ہے، جس طرح انبیاء ہے اس طرح ان کی امتیں بھی ہیں. اور شیطان کی ذریت، شیطان کے کام، یہ شیطان کے پیچھے لگنے والے، یہ ہمیشہ جس کے پیروکار ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں.
دنیا کے اندر اہل کفر کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ مسلمان اپنی ایڑیوں پہ پھر جائیں، اپنے دین کو ترک کر دیں۔ یہ ہمیشہ سے ہر نبی کے امتیوں کے متعلق کفار کی خواہش یہی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو بھی کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اس کی ہمیشہ خواہش یہ ہوگی کہ مسلمان اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے، یہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ یہ ان کا حسد اور بغض ہے کہ ان کے پاس دین کیوں ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اب اتنے کمزور ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کی اس چال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے رنگ رنگ کے جال بچھاتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں جو لوگ مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی پکڑنے کے لیے پہلے وہ ایک ٹکڑا لگاتے ہیں اپنی کنڈی کے اوپر۔ مچھلی اپنی غذا سمجھ کے آتی ہے لیکن وہ غذا نہیں ہوتی، حقیقتاً اس کی زندگی کا جال ہوتا ہے جو اسے ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہم بھی یہ بات یاد رکھیں کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے برے اعمال کو بڑا ہی مزین کیا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور جو ہماری کردار کو گندا کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں ان میں ایک ہے جو کل ایک تہوار کے طور پہ منایا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ یاد رکھیں، بظاہر تو ایسی خوبصورت بات کی جاتی ہے لیکن دنیا پریشان ہے، نفرتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی محبت کا دن ہونا چاہیے۔ بالکل محبت کا ایک دن نہیں، محبت ساری زندگی ہونی چاہیے، کیونکہ محبت ایمان کی علامت ہے۔ لیکن کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اللہ نے ماں سے محبت کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ اس سے محبت کرو، اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ نبی اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے بہنوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے دوسریوں کی بیٹیوں پہ نظر ڈالنے سے بھی منع کیا ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، مت دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت پہ نظر پڑ بھی جائے تو دوسری نظر نہیں اٹھانی، وہ پہلی کو تو معافی ہو جائے گی لیکن جب دوسری دفعہ دیکھو گے، ہاتھ ملانا، پھول پیش کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ تو بہت گندی اور غلیظ حرکت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ لوگ کرتے تو ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول یاد رکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی انسان کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے تو وہ دراصل کمیٹی ڈال رہا ہے جو کل کو اس کے گھر میں نکلے گی۔ تو اللہ رب العزت تو ایسی عورت اور ایسے مرد سے شادی سے منع کر رہا ہے کہ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، جو چھپ کے یا ظاہراً دوستی کرتی ہے کسی سے، اس سے مت شادی کرو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ 5واں پارہ پہلی آیات پڑھ کے دیکھو، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، جو پاک دامن ہے، جو یاریاں لگانے والی نہیں ہے
نیک خاتون کو یہ حکم دیا کہ کسی ایسے لڑکے سے شادی نہ کرو جو ظاہراً یا چھپ کے دوستی کرتا ہے. یاد رکھیں، آج اگر کسی بیٹی کو آواز دیتے ہیں، کسی کے ساتھ دوستی کریں گے، تو کل اگر جب ہمیں اللہ اولاد دے گا تو ان کے ساتھ ہی لوگ کریں گے. یہ ایک طرفہ تماشا بنا ہوا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس عدلے کا بدلہ ملے گا کیا. آج تو ہم بدمست ہاتھی کی طرح جب وہ پاگل ہو جاتا ہے اسے نہ مالک کا احساس ہوتا ہے نہ دوسرے کا. آج کفر نے، شیطان نے ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیا، پاگل کر دیا ہوا ہے اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہم کیا کر رہے ہیں. ایک میسج بڑا خوبصورت کسی نے لکھا، کہتا ہے مجھے دوست ایک کہنے لگا کہ آج میں نے فلاں کو، یعنی یہ دن کے متعلق کہنے لگا، میں فلاں کو پھول دیا، اس کے ساتھ ڈیٹ ماری، اس کے ساتھ جا کے ایسے کیا، چائے پی، ہوٹل میں گیا، سارا دن پھرتے رہے. کہنے لگا اچھا، بڑی خوشی ہوئی مجھے. اس نے ساری بات سننے کے بعد کہا پھر یقیناً آپ کی ہمشیرہ بھی کسی کے ساتھ ایسے ہی گئی ہوگی. ایک دم مشتعل ہو گیا، میری بہن تو ایسے نہیں ہے. وہ کہنے لگا الو کے پٹھے، جس کے ساتھ تم گئے تھے وہ کسی کی بہن نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے برائی کی لت ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے بڑے پیار سے اسے بٹھایا، آپ نے اسے فرمایا میرے ساتھی مجھے یہ بتاؤ، جو حرکت تم کسی کے ساتھ کرتے ہو، اگر یہی حرکت تمہاری والدہ محترمہ کے ساتھ ہو تو کیا سوچو گے؟ کہنے لگا جی میں اس کے ساتھ ایسا ایسا کر دوں گا. پھر آپ نے سارے رشتے گنوائے، تیری ہمشیرہ، تیری بیٹی، تیری پھپھی، تیری چچی، سارے رشتے گنوانے کے بعد ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ مشتعل، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا. تو آپ نے پھر اسے کہا کہ بیٹے جس کے ساتھ تو یہ حرکت کرتا ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی مامی، کسی کی پھپھی، کسی کی خالہ، کسی کی چاچی، کسی کی بیٹی نہیں ہے. سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں کروں گا. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ اس کے سینے سے یہ غلاظت نکال دے. تو کہتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں مجھے خیال ہی نہیں کبھی آیا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی صاف کر دے. یقین جانیے یہ کسی کی بیٹی کو برباد کر کے ہم اپنے خاندان کو برباد کرتے ہیں. اور یاد رکھیں پورا زمانہ ہمارے خاندانوں کا تماشا دیکھتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہے، نظر نہیں آتی ہمیں. لوگوں کو ہمارا پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. اس لیے اس گندگی، غلاظت، یہ پخانے کا ڈھیر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. مسلمانی کا مطلب فرما برداری ہے، مسلمانی کا مطلب نافرمانی، بغاوت اور سرکشی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ گئے، آپ نے ایک بہت بڑا، ویسے تو جہنم ہے ہی آگ، لیکن وہاں پہ بھی ایک ایسا تندور دیکھا جس کی آگ سب سے زیادہ شدت والی تھی. اس میں مرد اور عورتیں ننگے، اور وہ آگ اتنی شدت سے تھی کہ جب وہ ایسے بھڑکتی تو اوپر تک جو اس کے اندر لوگ تھے آ جاتے اور چیختے پکارتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ کی امت کے وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں. اور جب ہم کسی غیر سے دوستی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کبھی نہیں سوچا.
اللہ رب العزت اس خباثت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیں، یاد کسی برائی کی نہیں، اچھائی کی یاد رکھنی چاہیے. ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے دن منانے چاہیے. ہمیں صحابہ کی پاکیزگی کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی کردار سازی کو یاد رکھنا چاہیے، نہ کہ ایک پادری جو ساری زندگی خباثت کرتا رہا اور اس کی خباثت کو محبت کا نام دے کے یہ یاد رکھے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان پاک باز لوگوں کے قصوں کو جنہوں نے اپنی ماؤں کی قدریں کی، ان پیارے لوگوں کو جنہوں نے اپنی بیویوں سے خیانت نہیں کی. اللہ اکبر. ان پاک باز لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ کمیٹیاں نہیں ڈالی. اگر آج کسی کی بیٹی کی عزت، اس کی حیا کریں گے، کل ہماری بیٹیوں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے تو پھر کسی کے گھر پہ بھی ڈاکہ نہ ڈالیں. یہ بہت بڑی ایک مال کی ڈکیتی ہوتی ہے، یہ عزت اور ناموس کی ڈکیتی ہے جو ہم خوشی کے ساتھ روزانہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان خباثتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور عہد کرے خود بھی اور اپنے دوست احباب کو اس خباثت سے منع کرے، کیونکہ ہر انسان کا ایک دائرہ کار ہے. ہم اپنے گھر والوں کو اس بات پہ سمجھائیں کہ ایسی بات کو ذہن میں سوچے بھی نہ، بلکہ اس خبیث دن کو جو منانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس دن پورے اہتمام کے ساتھ وقت پہ نمازوں کے لیے آئے، نوافل پڑھے کہ ہم اس برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. کسی چیز کو روکنے کے لیے اتنا ہی رد عمل ظاہر کیا جائے کہ شیطان ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے، ہم اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں. ہم اس دن اللہ کی زیادہ فرما برداری کریں تاکہ ان لوگوں سے ممتاز ہو جائیں جو سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں. میں یہ عرض کر دوں، پھول بیچنا گناہ نہیں ہے، یہ رزق حرام نہیں ہے، لیکن جب اس دن کے حالات کے مطابق ایسا کریں گے تو ان کے ایک پائی بھی حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کھلائیں گے اپنی اولاد کو، کیونکہ انہوں نے ایک خبیث رستہ اختیار کیا. رزق کی حصول کے لیے ایک ایسا رستہ اختیار کیا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے بچا دے، پاک کر دے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے. آنکھوں کی پاکیزگی ایسی چیز ہے جو جسم کو پاک رکھتی ہے. جب آنکھیں تعاقب کرتی ہیں تو پھر یہ اپنے جسم کو حکم دیتی چلی جاتی ہیں اور انسان برائی میں بہتا چلا جاتا ہے. جب آنکھوں کو نیچا کر لیں گے، ہم نظر بازی سے باز آ جائیں گے، تو پھر دوسرے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے. اللہ ہماری نظروں کو، ہمارے جسم کو، ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے. اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے محفوظ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ دعا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور برے کام کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں.
اے اللہ ان سب غلاظتوں برائیوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر